أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. صدق اللہ العظیم. سورہ یاسین کی آیت نمبر 68, 69 اور 70 آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ یاسین کی آیت نمبر 78, 79 اور 80 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. قَالَ کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ پوسیدہ ہو چکے؟ سرداران قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہڈیاں لے کر آتے تھے. بچپن خالق کے بارے میں ہے، وہ ہڈی آپ کے اپنے ہاتھ میں لے کر آ کے من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے جب یہ بوسیدہ ہو چکیں گی؟ تو اللہ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے وہ اللہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا. وہو بکل خلق علیم، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی جس نے تمہارے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، اور تم اس سے چولہے روشن کرتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، کیا ایک چھوٹے سے 6 فٹ کے انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں؟ بلا کیوں نہیں؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ خلاق ہستی ہے، علیم ہستی ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہیں کیسے دوبارہ پیدا کرنا ہے. اس کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا تو کام ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ زندہ کرنا اور اپنے دربار میں کھڑا کرنا ایسا ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور ایک انسان کو زندہ کرنا. اس کے لیے بس یہی آرڈر کرنا ہے ان یقول لہ کن، کہ ہو جا، فیکن، وہ ہو جائے گا. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی. اللہ کو پوری کائنات پر اقتدار حاصل ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمام انسانوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. اور ہر انسان فردن وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، فردن اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا. اللہ ہر انسان کو اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اس سے پوچھے گا تم نے اپنی جوانی کہاں صرف کی، فرصت کے لمحات کہاں صرف کیے، صحت کے لمحات کہاں صرف کیے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تمہیں جو فریضہ سونپا گیا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت، تمہیں انسانوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں لوگوں کو نیکی کا آرڈر کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے. وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے. تو تم نے اپنے اس مقصد تخلیق کو کس حد تک پورا کیا؟ اس کا ہمیں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر، اکیلے کھڑے ہو کر حساب دینا پڑے گا. اللہ سے دعا کریں ہمیں اپنے اس فرض تخلیق کو، مقصد تخلیق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.